اس میلاد کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں جنڈ تحصیل جنڈ کے گاؤں کسرا میں، اور ہمارے جاوید بھائی تھے جن کے گھر یہ محفل ہو رہی ہے، اور اب ان کے بچے، ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی اور ان کے بچے اس محفل کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ سارے سیٹ اپس آپ دیکھ رہے ہیں، اسٹیج بن کر تیار ہو چکا ہے، دریاں بچ چکی ہیں، اور بس مہمانوں کی آمد کا انتظار ہے، اور ہم ابھی رستے میں ہیں۔ اور یہ جناب لنگر شریف کا جو اہتمام ہوتا ہے، بس یہ وہ چل رہا ہے، بہت کام ہوتا ہے، بہت جی۔ راستے میں ہم موجود ہیں اور گرمی ہے، اچھی خاصی شدید گرمی کا موسم ہے، اور یہ علاقہ تقریباً نیم پہاڑی سا علاقہ ہے۔ ابھی تو موسم کی بارشوں کی وجہ سے اچھا گرین ہے، لیکن اس کے باوجود یہ موسم حبس کا چل رہا ہے، تو گرمی ہے شدید قسم کی، اور دھوپ آنکھوں کو چبھنے والی ہے، وہ ہمارے گلاسز سے آپ کو اندازہ ہو ہی رہا ہوگا۔ ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے مہینے ہمارے اس پنجاب کے اس آخری حصے میں اچھے خاصے ہبس والے ہوتے ہیں، دھوپ نکلتی ہے تو ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور ہوا بند ہو جائے تو سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں دن کا میلاد اچھا خاصا مشکل ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک تو یہ علاقہ دور ہے اور کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹریول ہے، دوسرے پہاڑی رستہ ہے، اور تیسرا گاؤں کے لوگ پسند کرتے ہیں کہ میلاد کی محفل دن میں کی جائے تاکہ خواتین شام میں آسانی سے اپنے گھروں میں فارغ ہوں، اور وہ جو جانور وغیرہ لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، دودھ نکالنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے چاہتی ہیں کہ دن کے ٹائم محفل ہو جائے تاکہ سب لوگ آسانی سے شریک ہو جائیں، اور چھٹی کا دن ہو جائے تو بڑی بہترین بات ہوتی ہے کہ پھر ساری بچیاں اور بچے چھوٹے بھی جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ اس محفل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ہم قریب ہی ہیں، تقریباً تھوڑی ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں، اور گھر والوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم ان کے گھر سے بالکل قریب ہیں، تو بس استقبال کی تیاریاں آپ سمجھیں کہ بالکل مکمل ہیں۔ بس یہ ہماری انٹرنس آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہو چکی ہے گھر میں، اور یہ درود کا تعلق بڑا ہی خوبصورت اور میٹھا تعلق ہے۔ سالوں گزر گئے، ہمیں سال میں صرف ایک ہی مرتبہ ہمیں یہاں آنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، لیکن ان کی وہی مٹھاس ہے، وہی محبت ہے، اور وہی دیوانگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جڑا ہوا رشتہ۔ یہ ہمارے بھائی جاوید ہیں، اور آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اپنے میلاد میں۔ وصال پائے ہوئے انہیں سالوں گزر چکے ہیں، لیکن شکر ہے کہ ان کے بچوں نے ان کی جگہ سلامت رکھی ہوئی ہے۔ بس یہ کچھ ریفریشمنٹس ہیں، کچھ ہوم میڈ چیزیں ہیں جو خوشی اور محبت کے ساتھ وہ بناتے ہیں، اور اسپیشلی پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کس بچی نے کیا چیز تیار کی ہوئی ہے۔ ابھی چائے ہے، اور اس کے فوراً بعد ہم چلتے ہیں پنڈال کی طرف۔ کافی خواتین آ چکی ہیں، اور بس محفل میلاد کا آغاز کرتے ہیں۔ کب عمل سے بندہ پاتا ہے، تیرا فضل ہی کام بناتا ہے، یہ گرا ہوا تو قائم ہے۔ اللہ کا اسم ہے نا قیوم، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیوم وہ ہوتا ہے جو قائم رہتا بھی ہے اور قائم رکھتا بھی ہے۔ زمین پر ہمیں قائم کس نے رکھا ہوا ہے؟ اسی ذات نے جو حیو قیوم ہے۔ کب عمل سے بندہ پاتا ہے، تیرا فضل ہی کام بناتا ہے، یہ گرا ہوا تو قائم ہے، تیرا کرم ہی اسے اٹھاتا ہے، اور جو مانگے تجھ سے پائے وہی، خالی جھولی نہ جائے کوئی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو۔ اگر آپ اپنے گھر میں اپنی کسی میڈ کو، کسی سرونٹ کو، کسی نوکرانی کو گھر میں کہیں گے مجھ سے مانگو، تو پھر جب وہ مانگے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گی میں نہیں دیتی۔ یہ تو بے وقوفی ہوگی نا۔ آپ نے خود ہی تو کہا ہے مانگو، پھر وہ مانگے تو آپ کہیں جاؤ نہیں دیتی۔ ایسے تو نہیں نہ ہوتا، ایسے تو آپ اور میں بھی نہیں کرتے، تو اللہ کیسے کرے گا؟ وہ تو شانوں والا ہے، اور اس کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو وہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو اور میں تم کو عطا فرماؤں گا۔ تو جو مانگے تجھ سے پائے وہی، خالی جھولی نہ جائے کوئی، جو تیرے ہوئے انہیں کیوں نہ ملے، جب غیر بھی بخشش پاتا ہے، اور نہیں قطرے جتنی بھی ہستی، تو دریا فیض بہاتا ہے، یہ منہ کے نظر بھی ڈالے کوئی، تو گھر میں بلا کے بٹھاتا ہے۔ دیکھو ہمارے ادھر آنے سے پہلے بھی اللہ کو پتا ہے ہم کیا کیا کر کے آئے ہیں، اور جانے کے بعد جو کریں گے اللہ کو وہ بھی پتا ہے۔ اس کے بعد بھی اس نے ہمیں اس محفل میں بلا کے یہاں مہمان
بٹھایا ہوا ہے. اگر جو زندگی کے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ کوتاہیاں خطائیں ہوتی ہیں، اگر کبھی ماں باپ کو بھی پتہ چل جائے نا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماں بھی ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے جاؤ اب مجھے اپنی شکل نہ دکھانا. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے عمری منہ نہ لاوے، تے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پاوے. تو اللہ پاک آنے سے پہلے بھی دیکھتا ہے، جانے کے بعد کا بھی اس کو پتا ہے. پھر بھی اس نے ہمیں بلایا ہے اور ادھر بٹھایا، آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اپنے محبوب کا مہمان بنایا ہے. تو نہیں قدرے جتنی بھی ہستی، تو دریا فیض بہاتا ہے. یہ منہ کے نظر بھی ڈالے کوئی، تو گھر میں بلا کے بٹھاتا ہے. اور دل دیکھتا ہے زور بخشش، تب ہی تو یہ حوصلہ پاتا ہے کہ تیری رضا کے مانگنے کو یہ گندے ہاتھ اٹھاتا ہے. اقرار ہے مجھ کو میرے خدا، اوقات نہیں میری اتنی. اقرار ہے مجھ کو میرے خدا، اوقات نہیں میری اتنی. گر بار الہا تو دے دے تو تجھ کو نہ بے شک گھاٹا ہے. گر بار الہا تو دے دے تو تجھ کو نہ بے شک گھاٹا ہے. کب عمل سے بندہ پاتا ہے، تیرا فضل ہی کام بناتا ہے. یہ گرا ہوا تو قائم ہے، تیرا کرم بھی اسے اٹھاتا ہے. السلام علیکم. اللہ آپ کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے. اور محبوب کا دیدار نصیب ہونا کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں ہے. بس ایک ہی بات ہے کہ اپنی نظریں چھپا لو. کھلی آنکھیں سب کچھ دیکھتی رہتی ہیں، سب کچھ دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا. اگر نظر نیچی رکھیں یا آنکھیں جھکا کر رکھیں تو آنکھیں گندگی سے پاک رہتی ہیں. جیسے آپ رستہ چلتے ہو نا، ابھی بارش ہوئی ہے، کیچڑ ہے، تو آپ کیچڑ میں پاؤں رکھتے ہو نہیں نا، بچ کے چلتے ہو نا، جوتا بھی نہ گندا ہو. تو آنکھ بھی تو کسی رستے پہ چلے تو کیچڑ سے تو پاک ہونی چاہیے نا. پاؤں میں اگر مٹی لگی ہو تو آپ گھر کے اندر جوتا نہیں لے کے جاتے کہ گندا ہو جائے گا. تو آنکھ میں اگر غلاظت پڑی ہو تو یہ نبی کے رستے پہ کیسے چل سکتے ہیں. نظر جھکاؤ، آنکھ بند رکھو تو اللہ کے محبوب کا دیدار کوئی بہت دور بھی نہیں ہے. کہ بڑی مدت سے پھر یہ آرزو ہے کہ آقا آپ کا دیدار پاؤں. بڑی مدت سے پھر یہ آرزو ہے کہ آقا آپ کا دیدار پاؤں. میرا دل کاش اتنا ساتھ دے دے، میں پلکیں آپ کی جانب اٹھاؤں. ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا تو ہماری آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھتے تھے نا حضور کے ساتھ، یہ نبی پاک کی کرسی ہوتی تھی، تو نبی پاک کی سیدھے ہاتھ کی طرف ابو بکر بیٹھتے تھے. تو ابو بکر نبی پاک کو کیسے دیکھتے تھے بھلا؟ ایسے یوں آنکھ جھکا کے، ٹیڑھی آنکھ سے کبھی کبھی ذرا ذرا دیکھتے تھے. کیوں نہ آنکھیں اٹھا کے دیکھتے تھے؟ آپ کو پتا ہوگا اب تو ادب نام کی چیز کم ہی ہو گئی ہے. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو بڑی بڑی عورتیں بھی اپنے گھر کے بزرگوں کے آگے آنکھ نہیں اٹھاتی، سر ڈھکے ہوتے تھے، نظر نیچی ہوتی تھی. یہ ادب کا تقاضا ہوتا تھا. اگر کوئی کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے تو کہتے تھے بڑا بدتمیز ہے، اس کو کسی نے ادب تمیز نہیں سکھائی کہ بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرتا. تو یہ ادب تھا جس کی وجہ سے خود ابو بکر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پوری آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. مگر کاش ایسا ہو کہ اگر ایک بار رسول اللہ اپنا دیدار عطا فرمانے آئیں، صرف ایک دفعہ صرف ہم ایسے پلکیں اٹھا کے حضور کا چہرہ دیکھ لیں تاکہ باقی ساری زندگی وہ چہرہ ہماری آنکھوں کے اندر ٹھہر جائے. اور اللہ ہمیں اس کی اجازت عطا فرما دے. کہ بڑی مدت سے پھر یہ آرزو ہے کہ آقا آپ کا دیدار پاؤں. میرا دل کاش اتنا ساتھ دے دے، میں پلکیں آپ کی جانب اٹھاؤں. میری آنکھوں کو اتنی تاب ہو کے رخ انور پہ نظروں کو جماؤں. جبین پاک سے تھوڑی مبارک نظر کو سورجوں کے بیچ پاؤں. زندہ چیز جو مرے گی وہ کیا ہوگی؟ جو آخری زندگی مرے گی نا وہ ملک الموت ہوں گے. جب وہ سب کو موت دے چکیں گے، اللہ پاک ان سے پوچھے گا، آواز دے کر پوچھے گا، اے ملک الموت کون باقی ہے؟ وہ کہیں گے بارے الہ
صرف تیری ذات ہے اور میں بچا ہوں. تو اللہ پاک ان سے فرمائیں گے تو بھی مر جا. پھر ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. تب زمینوں اور آسمانوں میں صرف کون ہوگا؟ هو الاول والآخر. سب سے پہلے بھی وہی تھا اور سب سے آخر بھی وہی ہوگا. هو الظاہر والباطن. ہر وہ چیز جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے اس میں بھی اللہ کا جلوہ ہے، اور ہر وہ چیز جسے ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. یہ جو آپ کا دل ہے نظر آتا ہے، اور دل اگر ایک پل کے لیے کام کرنا چھوڑ دے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بندے کا، مر جاتا ہے بندہ. یہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں کمرے کی لائٹیں بند کر دیتے ہیں، ٹھنڈک ہو تو پنکھا بھی بند کر دیتے ہیں، لیکن دل کبھی نہیں بند ہوتا. ہم سوتے ہوں یا ہم جاگتے ہوں یہ مسلسل پمپ کرتا رہتا ہے اور جسم کے اندر خون بھیجتا رہتا ہے. دماغ بھی سو جاتا ہے، آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، پاؤں بھی سو جاتے ہیں، کان بھی سو جاتے ہیں، زبان بھی سو جاتی ہے، دل چلتا رہتا ہے. یہ 70 سال کی عمر تک، 80 سال کی عمر تک، 50 سال کی عمر تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتا. اس کو کون چلاتا ہے؟ هو الباطن. وہ جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ اللہ کی شان ہے کہ وہی پہلے تھا، وہی بعد میں ہوگا، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن میں ہے. اور وہی تو ہے جسے ہر شے کا علم ہے. بلایا آئی ہوں در پر تو نے بلایا اللہ اکبر. تجھ سا سخی ہو پھر خود بلائے، مجھ سا کوئی آس کیوں نہ لگائے. تجھ سا سخی ہو پھر خود بلائے، مجھ سا کوئی آس کیوں نہ لگائے. آیا بھکاری کر دے تمنگر، آیا بھکاری کر اللہ اکبر. پیار بڑھ کے دو جہاں دی جہاں بڑھ کے، جہاں تے آئے نبی رحمتاں دی چھاں بڑھ کے، جہاں تے آئے نبی رحمتاں دی چھاں بڑھ کے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان لڑکے کا والد آیا اور اس نے بازو سے اپنے بیٹے کو پکڑا ہوا تھا. کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، یہ مجھے مارتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے اور اپنی کمائی میں سے مجھے حصہ نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے سے پوچھا کہ باپ کا بڑا حق ہوتا ہے، اللہ بھی اسی کا راضی ہوتا ہے جس کا ابا راضی ہوتا ہے، تو اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ نے میرا نام جوعل رکھا، جیم عین اور لام جوعل. اس کا معنی ہوتا ہے گندی نالی کا کیڑا. پھر جب میں بڑا ہوا تو اس نے مجھے تعلیم نہ دلوائی، اس نے میری تربیت نہ کی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اس نے میرے حق ادا ہی نہیں کیے تو میں اس کے حق کیسے ادا کروں؟ تو پتہ چلا کہ اولاد کا پہلا حق ماں باپ پر کیا ہوتا ہے؟
کہ اس کا اچھا سا بامعنی نام رکھیں. ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ بچوں کے نام ٹی وی سیریلس پر رکھتے ہیں کثرت سے. جو تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں وہ قرآن کے نام رکھتے ہیں, مطلب والے نام رکھتے ہیں. لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے بچوں کے نام سیریلز میں چلنے والی ہیروئنز اور ہیرو کے نام پر رکھتے ہیں, بے شک ان ناموں کا کوئی مطلب نہ بھی ہو. اگر نام اچھا ہوتا ہے تو 24 گھنٹوں میں سے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے. فرض کریں کہ آپ کے بچے کا نام برکت ہے اور آپ نے اس گھڑی میں اس کا نام پکار لیا جس گھڑی میں قبول ہونا تھا, تو اس کی ساری زندگی میں برکت ہو ہی جائے گی نا. نام ہمیشہ بامعنی رکھنا چاہیے جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو اور اچھا مطلب ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے جب حضرت حلیمہ مکہ پہنچی تھی اور وہ رات کے اندھیرے میں پہنچی تھی, تو نبی پاک کے دادا محترم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد مکہ خانہ کعبہ کے صحن میں اس حصے کی طرف آئے جہاں دائیاں آ کر بیٹھا کرتی تھی. جیسے چوک ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں, چوکوں پہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے وہ پھواڑے اور پھاوڑے اور گیندیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی لے جائے. اس طرح نبی پاک کے زمانے میں کعبے کے صحن میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر صرف دائیاں بیٹھتی تھیں, اور کسی کو بھی اگر دائی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ وہاں آتا تھا, اور اگر کوئی بیٹھی ہوتی تھی تو اس کو لے جاتا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس وقت ہوئی تھی؟ صبح صادق کے بعد. اور یہ اس لیے تھی کہ دن اور رات آپس میں جھگڑا نہ کریں. دن کہے کہ میں افضل ہوں, رات کہے کہ میں اعلیٰ ہوں. صبح صادق کے بعد دن آ رہا تھا اور رات جا رہی تھی. دونوں کا میل تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی. تو جب حضور کے دادا کو پتہ چلا تو آپ فوراً کعبے کے صحن میں اس حصے کی طرف گئے جدھر دائیاں بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے وہاں جا کر آواز لگائی کہ کوئی ہے جو میرے پوتے کو سنبھالے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ اس وقت ادھر اکیلی تھی, وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ میں موجود ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کیا نام تھا؟ حلیمہ سعدیہ. حلیمہ یعنی حلم والی. حلم کیا ہوتا ہے؟ اپنے غصے پر قابو رکھنے والی اور درگزر کرنے والی. اور سعدیہ کیا ہوتا ہے؟ مبارک. سعد کا مطلب ہوتا ہے مبارک ہونا. تو نبی پاک کے دادا نے کیا فرمایا جب انہوں نے کہا نا میں, آپ نے فرمایا کیا نام ہے؟ انہوں نے فرمایا حلیمہ. پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ کہا بنو سعد سے. تو نبی پاک کے دادا نے فرمایا آ جاؤ, دونوں ہی لفظ خیر اور برکت والے. تو حلیمہ سعدیہ کا نام مقبول ہو گیا. نبی پاک کے دادا نے قبول کر لیا, قیامت تک کے لیے مقبول ہو گیا. تو یہ نام کتنی برکت والی چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ بہترین ہو تو کبھی نہ کبھی زندگی میں اس کے صدقے سے بندے کو کوئی بہترین کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ دنیا کی پہلی آخری دائی تو نہیں ہے نا, لیکن ان کے مبارک اور بابرکت نام کو دنیا میں موجود ہر عورت مرد ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی مبارکہ ہیں. جب ان کے ابا نے ان کا نام رکھا ہوگا تو انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ حلیمہ سعدیہ کو اس نام کی اتنی برکت نصیب ہوگی کہ قیامت تک جہاں جہاں حضور کا ذکر ہوگا وہاں وہاں حضور کی دائی ماں یعنی حلیمہ سعدیہ کا ذکر بھی ہوگا. اور خود حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا نام کتنا مبارک ہے. وہ بھی جب مکے پہنچی تھی تو بڑا دل خفا تھا ان کا, کیونکہ ان کی سہیلیاں تو واپس جا رہی تھیں. تو وہ بھی یہی سوچی تھی کہ سارے امیر بچے تو یہ لے گئی ہیں, پتہ نہیں میرے لیے اللہ نے کیا رکھا ہوگا. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حلیمہ ہیں, وہ سعدیہ ہیں, وہی اس قابل ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خدمات کو ادا کر سکیں. یہ ہماری پنجابی کی نعت شریف ہے اور آپ ہی کے لیے ہے. اس کو ان کے ساتھ کوشش کریں کہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں, ورنہ کم سے کم سنیں اتنی توجہ سے کہ آپ آنکھیں بند کریں اور خود بھی اس وقت میں پہنچ جائیں جب حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے مکہ پہنچی تھی. تیرا کی نصیبہ تیرے رب نے بڑھایا ہے, رب دا حبیب تیری گودی وچ آیا ہے. تیرا کی نصیبہ تیرے رب نے بڑھایا ہے,
ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਜਹਾਨ ਵਸਾਇਆ ਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਜਹਾਨ ਵਸਾਇਆ ਏ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ ਮੱਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਬੜੀ ਰੋਈ ਸੀ ਮੱਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਬੜੀ ਰੋਈ ਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈਏ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈਏ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਏ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਸੀਬਾਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਜਹਾਨ ਵਸਾਇਆ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਦਿਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਦਿਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀ ਸੋਚਦੀ ਏ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏ ਆਪ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀ ਸੋਚਦੀ ਏ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਜਹਾਨ ਵਸਾਇਆ ਏ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਸੀਬਾਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਜਹਾਨ ਵਸਾਇਆ ਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਜਹਾਨ ਵਸਾਇਆ ਏ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ आया मेरी मैंने शॉल डाली हुई है ना, ये इसका नाम क्या है? ये ब्लैक कलर है ना, स्याह है। जब आप किसी चीज पर काला रंग डाल दें या काली चादर डाल दें तो फिर भी कुछ दिखता है नहीं, नजर आता ना। काला रंग सारे रंगों को अपने अंदर छुपा लेता है, ढक लेता है। हमारी इस कायनात पर एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ काली चादर थी, कुछ भी नहीं था, बस अल्लाह का नूर था और वो भी पर्दे में था। वो पर्दा किस रंग का था ये अल्लाह ही जानता है,
لیکن اللہ خود فرماتا ہے کہ میں پردے میں تھا، کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، تو میں نے محبت کے ساتھ محمد کو پیدا کرنا ہے اور محمد کے صدقے میں سب کو پیدا کرنا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ آسان ترین لفظوں میں یہ بات سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا، خود اللہ نے اپنا نور بھی چھپایا ہوا تھا، ایک سیاہ چادر تھی اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس سیاہ چادر میں سے جب اللہ نے چاہا کہ لوگوں کو، مخلوق کو پتہ چلے کہ ان کا کوئی رب ہے جو ان کو پالتا ہے، پیدا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، پھر موت دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے کس کا نور پیدا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو کیا ہوا، اس کالی چادر کے پردے میں سے ایک بہت بڑا آبشار نور کا نکلا، اور یہ نور نور مصطفیٰ تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے نور سے کیا پیدا فرمایا؟ اللہ نے محبوب کے نور سے عرش کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے محبوب کے نور سے کرسی کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے محبوب کے نور سے جنت کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے محبوب کے نور سے آسمان پیدا فرمایا۔ زمین پر سب سے پہلے سمندر بنایا، سمندر کی جھاگ سے زمین پیدا فرمایا، زمین پر پہاڑ لگائے، اس پر جنگل اگائے، اور اللہ حاصل قیاس میں جو کچھ ہوا وہ بنتا گیا۔ تو یہ جو سب کہانی شروع ہوئی نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے شروع ہوئی۔ جب اللہ نے ساری مخلوقات پیدا فرما لی، سیدھا کر دیا، تو پھر اللہ پاک نے کل روحوں کو، ساری روحوں کو اکٹھا فرمایا۔ ابھی یہ کائنات پیدا ہو گئی تھی، لیکن یہ گونگی تھی، بہری تھی، اندھی تھی، نہ تو اس کائنات میں آواز تھی، نہ اس میں کان تھے، نہ اس میں آنکھیں تھی۔ سب سے پہلا لفظ جو ہماری کائنات نے سنا وہ تھا الست بربکم۔ اللہ نے ساری مخلوق سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو مخلوق تو چپ تھی، اسے کیا پتا تھا؟ اس گہری سیاہ تاریک چادر میں سے روشنی کا ایک ہالہ، ایک آبشار ٹوٹا، اور اس نے کہا بلا، ہاں جی، جی ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب یہ نور رسول اللہ کا نور تھا، جب رسول اللہ نے کہا بلا، تو پھر رسول اللہ کے پیچھے ساری مخلوق نے کہا کہ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا، قالوا بلا، وہ سب بولے جی ہاں۔ تو سب اکٹھے پہلے نہیں بولے تھے، سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے کہا بلا بولا، اور ان سے سن کر باقی ساری کائنات نے اقرار کیا کہ اے اللہ، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم سب تیرے ہی بندے اور تیری بندیاں ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کافروں کو بار بار کہتا ہے کہ ظالم ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے وعدے بیچ دیے ہیں، تو یہ کون سا وعدہ ہے جو کافروں نے بیچا ہے؟ اور کیوں بیچا ہے؟ کیونکہ اگر دنیا کی تھوڑی سی دولت ملتی ہے، تھوڑی سی زمین مل جاتی ہے، تھوڑی سی سرداری، تھوڑی سی چوراہت مل جاتی ہے، تھوڑی بادشاہی مل جاتی ہے، تو وہ پھر کافر ہی رہتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے وعدے تھوڑی سی چیز پر بیچ دیے۔ یہ کون سا وعدہ تھا؟ یہ وہی وعدہ ہے جو زمین پر آنے سے پہلے ہر روح نے اللہ سے کیا تھا۔ جب اللہ نے پوچھا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میری روح نے، آپ کی روح نے، ہر ذی روح نے وہاں کہا تھا بلا، جی ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور پھر جنہوں نے یہ وعدہ یاد رہا، جن کو نصیب رہا، انہوں نے دنیا میں آ کر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی، اور وہ مسلمانوں میں ہوئے۔ اور جو بدبخت لوگ یہ وعدہ بھول گئے، پھر وہ کافر ہوئے، دنیا میں بھی جہنمی ہیں اور آخرت میں بھی جہنمی ہوں گے۔ تو آپ اس بات پر اللہ کا کتنا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کروایا۔ فرض کریں یہ آپ کا گاؤں، یہ کہیں بھارت میں ہوتا، یہ کہیں اسرائیل میں ہوتا، یہ آپ کا گاؤں کہیں امریکہ میں ہوتا،
ये आपका गांव कहीं दुनिया की जर्मनी में होता, पेरिस में होता, तो क्या होता? क्या आप तब भी मुसलमान होते? क्या आप तब भी कलमा पढ़ते? क्या आप तब भी कुरान खोलते? क्या आप तब भी अल्लाह की इबादत करते? नहीं। ये जो हम लोग मुसलमान हैं ना, ये मुसलमान हम अपनी कोशिश से नहीं। कैसे हो गए कि हम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए, हमारे बाप दादे, हमारी नानियाँ नाने मुसलमान थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं। बच्चा अपने माँ बाप के दीन पर होता है। आप बहुत अमीर होते, बहुत खूबसूरत होते, आपकी लंबी लंबी गाड़ियाँ होती हैं, आपका बहुत बड़ा घर होता, लेकिन आपके नाने दादे मुसलमान ना होते, तो क्या ये सौदा आपको कबूल था? कबूल था आपको ये सौदा? हरगिज़ नहीं। अल्लाह हमें रूखी सूखी दे, हक हलाल की दे, हम पैदल चल लेंगे। अल्लाह हमें थोड़ा दे, लेकिन अल्लाह हमें अपने महबूब के गुलामों में रखे। नूर ने जब नूर से सदका उतारा, नूर का नूर ने जब नूर से सदका उतारा, नूर का स्याह तारीकी से फूटा गहरा धारा, नूर का स्याह तारीकी से फूटा गहरा धारा, नूर का अल्लाह 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 अल्लाह। सब फरिश्ते हाथ में कशकोल थामे थे खड़े, सब फरिश्ते हाथ में कशकोल थामे थे खड़े, सब फरिश्ते हाथ में कशकोल थामे थे खड़े, सब फरिश्ते हाथ में कशकोल थामे थे खड़े। या खुदा हमको अता हो ये सितारा नूर का, या खुदा हमको अता हो ये सितारा नूर का, या खुदा हमको अता हो ये सितारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। देखती हूँ जिस तरफ कुछ और दिखता ही नहीं, देखती हूँ जिस तरफ कुछ और दिखता ही नहीं, देखती हूँ जिस तरफ कुछ और दिखता ही नहीं, देखती हूँ जिस तरफ कुछ और दिखता ही नहीं, चांद सूरज सब सितारे इस तारा नूर का, चांद सूरज सब सितारे इस तारा नूर का, नूर ने जब नूर से सदका उतारा, नूर का नूर ने जब
جب نور سے صدقہ اتارا نور کا سیاہ تاریکی سے پھوٹا گہرا دھارا نور کا سیاہ تاریکی سے پھوٹا گہرا دھارا نور کا اللہ 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 اللہ
ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان ہو سلام آپ پر، ہو سلام آپ پر، ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان ہو سلام آپ پر، آپ کی ذات رہے اور جاگ رہے آلے نبی، میری نسلوں کو نوازے ہو سلام آپ پر، میری نسلوں کو نوازے ہو سلام آپ پر، ہو سلام آپ پر، ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان ہو سلام آپ پر، راہ تو تسبیح جا ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان، بڑے عید گھر گھر ہوئی، راہ تو تسبیح جا ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان ہو سلام آپ پر، راہ تو تسبیح جا ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان ہو سلام آپ پر، ہو سلام آپ پر، ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان ہو سلام آپ پر، آپ کی ذات رہے اور جاگ رہے آلے نبی، میری نسلوں کو نوازے ہو سلام آپ پر، میری نسلوں کو نوازے ہو سلام آپ پر، ہو سلام آپ پر، ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان ہو سلام آپ پر، راہ تو تسبیح جا ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان۔ جی سلام کے بعد میلاد ختم ہو جاتا ہے، گاؤں میں کھانا بٹھا کر کھلانے کا رواج ہے اور یہاں برا منایا جاتا ہے اگر پیکٹس بنا کر دیے جائیں، تو اب گھر والوں کے لیے بہت لمبا بکھیر تھا، ہمیں بہرحال انہوں نے کھانا وانا کھلا دیا، اور چونکہ رفیق صاحب کو تھوڑا سا آئی سائٹ کا پرابلم آ رہا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم روشنی میں نکل جائیں دور کے رستوں سے تاکہ دن ٹائم میں اپنے گھر پہنچ جائیں، تو بس یہ ہماری رخصتی ہے اور بہت دل کرتا ہے کہ اس میں دعا شامل کی جائے، لیکن میں ویڈیو کی طوالت دیکھتی ہوں اور نیٹ نے پریشان کر رکھا ہے، تو بس اتنا ہی ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، السلام